کہتے ہیں نا بھائی اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں؟ یہ فلانا کا دوست ہے۔ سعودر یار اس آدمی سے کوئی الجھنا مت، اس کی فلانا سے وہ سلام دعا ہے۔ سنا ہے جملہ، عام جملہ، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی تو فلانا تک پہنچ ہے۔ آپ بتائیں جس میں سے ہم پورے مجمع میں سے جس کی پہنچ اللہ تک ہوگی وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ کتنا طاقتور ہوگا وہ، جس کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ اب اس جملے پہ غور تو کریں، وہ کتنا طاقتور ہوگا جس نے یہ دنیا کو بنایا، راحت، صحت، عافیت، اولاد، سورج، چاند، ستارے، اندھیرا، روشنی، ہوا، پتھر، پہاڑ جس نے بنائے، جانور بنائے، یہ سمندر بنایا، بادلوں کو بنایا۔ جب تمہارا اس سے تعلق ہوگا، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں تکلیف دے گی؟ بتائیے بتائیے کون سی چیز ہوگی جو تکلیف دے گی؟ اللہ حفاظت کرے گا تمہاری۔ خدا را قرآن سے تعلق کمزور نہ کریں، دن میں ضرور کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، کم سے کم سورہ اخلاص کی تو تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ القرآن شافع و شفاع، یہ شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، یہ ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ روز قیامت اس کے جھگڑے کو سنا بھی جائے گا اور یہ اپنا مقدمہ جیتے گا بھی۔ یہ ایسا وکیل ہے، ایسی سفارش کرنے والا ہے یہ، جو اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ روز قیامت اس کو جنت میں ملتا ہے۔ جو اسے پسے پش ڈالتا ہے، اسے پڑھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، زبان پہ ہے ہی نہیں، دل خالی ہے قرآن کی تلاوت سے، اسے یہ جہنم میں لے جائے گا دھکیل، یہ پھر آپ کے خلاف ہو جائے گا قیامت میں۔ آپ حزبیہ پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے ہٹلر کی کہانی پڑھی، چنگیز خان نے کیا کیا، فلانا کیا ہوا، وہ کس طرح فتح ہوا۔ ہمارے نوجوان بچوں کو زبانی یاد ہے، اردو، انگلش، ہر چیز یاد ہے۔ اگر نہیں سیکھا، نہیں پڑھنے کی جستجو پیدا کی یا ہم نے کروائی تو وہ یہ قرآن ہے۔ خدا را ہماری ناکامیوں کا سبب یہ قرآن بن رہا ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس قرآن کو تھام لے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں تھام کر وہی فتوحات، وہی عزتیں، وہی نصرتیں، وہی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔